اچھا، تو آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کر رہے ہیں جو محبت، قربانی اور ایک بہت ہی خاص قسم کی تنہائی کے گرد گھومتی ہے۔ جی بالکل۔ ایک خیال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ کبھی کبھی محبت صرف قربانی نہیں مانگتی، نہیں مانگتی۔ وہ آپ سے آپ کا آپ ہی چھین لیتی ہے۔ صحیح کہا۔ اور یہ احساس عبداللہ پور کا دیوداس میں بہت گہرائی سے نظر آتا ہے۔ اچھا، عبداللہ پور کا دیوداس، تو یہ کوئی پرانی کہانی کا نیا ورژن ہے؟ جی، یہ جانی پہچانی کہانی ہے دیوداس کی، لیکن اس کا انداز نیا ہے۔ یہ آج کے دور کی جو پیچیدگیاں ہیں، الجھنیں ہیں، ان کو سامنے لاتی ہے۔ اور اس کا مرکزی کردار فراز، اس کے بارے میں کچھ بتائے؟ فراز، ہاں، وہ ایک نوجوان ہے، بہت حساس قسم کا، اور وہ محبت، دوستی، خاندان کے دباؤ، معاشرتی بندھنوں، ان سب میں جیسے جکڑا ہوا ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے نا ایک عجیب سی بے بسی محسوس ہوتی ہے۔ بالکل۔ اس میں آپ کو پرانے کلاسیکی دیوداس کی جھلک تو ملے گی، ضرور ملے گی۔ لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ انداز نیا ہے۔ جی ہاں، انداز نیا ہے۔ یہاں وہ ظاہری خود تباہی جیسے شراب نوشی وغیرہ وہ اتنی نمایاں نہیں۔ اچھا، تو پھر یہ کیسے جڑتی ہے پرانی کہانی سے؟ مطلب آج کے دور سے کیسے متعلق ہے؟ کیا فرق ہے؟ دیکھیں، فرق یہ ہے، اور یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے، کہ یہاں کردار کی جو اذیت ہے نا، جی، وہ اندرونی زیادہ ہے۔ اندرونی؟ جی، وہ باہر سے اتنی نظر نہیں آتی۔ شراب پینا یا اس طرح کی کھلی خود شکنی کے بجائے یہاں زیادہ زور ایک گہری خاموش قسم کی تنہائی پر ہے، اندرونی ٹوٹ پھوٹ پر ہے۔ تو مطلب یہ کہ وہ زہر آہستہ آہستہ پی رہے؟ بالکل، یوں سمجھیں کہ یہ جدید دیوداس زندگی کا زہر دھیرے دھیرے پیتا ہے۔ اس کا غم اس کی خاموشیوں میں زیادہ گونجتا ہے۔ اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آج کا معاشرہ وہ کھلی تباہی کی شاید اتنی اجازت نہیں دیتا، تو اذیت اندر کی طرف مڑ جاتی ہے۔ اور فراز کے کردار میں یہ اندرونی کشمکش بلال عباس خان نے جس طرح پیش کیا ہے، وہ تو کمال ہے۔ ان کی خاموشی، ان کی آنکھیں، ایسا لگتا ہے لفظوں کی ضرورت ہی نہیں۔ صحیح، مجھے تو لگتا ہے شاید یہ ان کے کیریئر کی بہترین پرفارمنسز میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ اور یہ صرف ان کی بات نہیں، باقی کردار بھی وہ لفظوں سے زیادہ اپنے احساسات سے، اپنی خاموشی سے کہانی بیان کرتے ہیں۔ جیسے سارا خان کا کردار ہے گل بانو، وہ محبت کی پہلی دستک جیسی ہے۔ ہاں، یا پھر ریما خان کا کردار جو ایک الگ طرح کی شاید زیادہ روحانی قسم کی وابستگی دکھاتا ہے۔ ان کرداروں کا درد، ان کی الجھنیں، وہ بھی بڑی خوبصورتی سے سامنے آتی ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہاں عشق کوئی معصوم سا سادہ سا جذبہ نہیں رہا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک آزمائش ہے، کڑی آزمائش۔ اور تنہائی کا ذکر آپ نے کیا، وہ کیسی تنہائی ہے؟ یہ وہ عام والا اکیلا پن نہیں ہے، یہ ایک اندرونی سناٹا ہے، وہ کیفیت جو انسان کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیتی ہے۔ کہانی اسی بات پر زور دیتی ہے کہ محبت بعض اوقات آپ کی پوری ذات مانگ لیتی ہے، آپ کا پورا وجود۔ اور یہ جو اندرونی کیفیت ہے کرداروں کی، اسے صرف اداکاری سے نہیں دکھایا گیا۔ میرا خیال ہے کہ ڈرامے کے جو فنی پہلو ہیں، جی، ٹیکنیکل پہلو۔ ہاں، کیمرہ ورک، میوزک، وہ بھی اس میں بہت اہم ہے۔ بالکل، خاص طور پر وہ مناظر، بارش کے سائے، سناٹا۔ ہاں، وہ شاعری لگتے ہیں۔ صحیح کہا۔ اور موسیقی تو سیدھی دل میں اترتی ہے، وہ جذبات کو اور گہرا کر دیتی ہے۔ کیمرے کا کام، لائٹنگ، وہ سب مل کر ایک ماحول بناتے ہیں۔ جی ہاں، وہ جذبات کو جیسے زبان دے دیتے ہیں۔ اور مکالمے، ان کا تو ذکر کرنا ہی پڑے گا۔ مکالمے کیسے ہیں؟ ان میں ایک ادبی معیار ہے۔ کہیں آپ کو میر کا سوز محسوس ہوگا، کہیں منٹو کی سی تلخی، کہیں فیض کے ہجر کی یاد آئے گی۔ واہ! یہ کہانی نا لفظوں سے زیادہ خاموشیوں سے بات کرتی ہے، احساسات سے۔ یہ صرف ایک ڈرامہ نہیں لگتا۔ تو پھر یہ ایک مکمل تجربہ ہے۔ جی ہاں، ایک جذباتی اور آپ کہہ سکتی ہیں کہ ادبی تجربہ ہے، اور درد کی ایک ایسی تصویر ہے جو دیکھنے والے کے ذہن پر نقش ہو جاتی ہے۔ بالکل، یہ ایک گہرا اثر چھوڑتی ہے، دیر پا اثر، ایک ایسا المیہ ہے جو ختم ہونے کے بعد بھی ذہن میں گونجتا رہتا ہے۔ اور یہ ایک سوال بھی چھوڑ جاتی ہے ذہن میں۔ کیا سوال؟ یہی کہ آج کی اس دنیا میں جہاں ہر چیز اتنی سطحی ہوتی جا رہی ہے،
محبت کا کسی کی ذات کو، اس کے آپ کو طلب کرنے کا، اس کا اصل مطلب کیا رہ گیا ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ جی، یہ نقطۂ غور طلب ہے۔